السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا یہ بہترین کام ہے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی کو آگے چلاتے ہوئے آج ہم دوسرا سبق سورہ فاتحہ کا دہرائیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین تک، آج ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی مدلل اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کے ما فوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، ما فوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ اصل میں سیدھی عبارت اس کی یوں بنتی ہے، نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مفعول بہی کو فعل پر مقدم کر کے اس کی اختصاص کو واضح کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر ان الفاظ سے شرک کا سدباب ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری ذات کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں شرک کا روگ لگا ہوا ہے، وہ تو یہ بات چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد لینا یہ جائز ہے، لیکن شریعت کے معاملات میں ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور وہ دلیل دیتے ہیں عقلی طور پر، جیسے ہم دنیا میں بیمار ہو جائیں بیوی سے مدد لیتے ہیں، بچوں سے مدد لیتے ہیں، کسی سے قرض لینا ہو کسی آدمی سے مانگتے ہیں، تو ما تحت الاسباب دنیا میں رہتے ہوئے ایسی چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو دوسروں سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہوگا۔ لیکن شریعت کے مقابلے میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ایسا بنا کے اس سے مدد لینا اور مدد کے توسط سے اسے پکارنا، یہ بالکل شرک ہے، جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ تو اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا دے، سیدھا رستہ دکھا دے۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ ہدایت کے دو مفہوم ہیں، رستے کی طرف رہنمائی کرنا، رستہ بتا دینا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے رستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ عربی زبان میں توفیق اور ایصال الی المطلوب، ان دونوں لفظوں سے ہدایت کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرما اور اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اور وہی صراط مستقیم جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے طور پر عطا کیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے دین اسلام کو ہمارے سامنے پیش کیا، وہی سے سیدھے راہ سے مراد یہ دین اسلام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تو نے اپنے انعام کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا
غیر المغضوب علیہم، نہ تو ان پر غصے ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو صراط مستقیم کی وضاحت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ سیدھا رستہ ہے جس پر لوگ چلیں، جن پر تیرا انعام ہوا، منعم علیہ لوگ۔ وہ کون ہیں؟ وہ گروہ ہے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ لوگ سے مراد انبیاء کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے۔ بعض روایات سے ثابت ہے المغضوب علیہم، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ المغضوب سے مراد یہودی، الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں، مفسرین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے، محدثین نے فرق نہیں کیا، مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے وہ یہود و نصارہ کی گمراہیوں سے بچیں اور یہودیوں کی سازش سے بچیں۔ یہودیوں کی سازش کیا تھی؟ وہ چلتے چلتے صحیح رستے سے ہلا بہانہ تراش کر کے رستے سے علیحدہ ہو جاتے تھے، اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے اور تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور یہ گمراہیاں اور غلو کی باتیں یہ عام امت محمدیہ میں جاری ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ مختصر تفسیر تھی جو سورہ فاتحہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس کا معنی ہوتا ہے استجب، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے، یہ نماز بھی ہے، یہ دم والی صورت بھی ہے، اور یہ شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، اور ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، قرآن کی ماں بھی ہے، شفا والی صورت بھی ہے، دم والی صورت بھی ہے۔ تو یہ سارے نام اس صورت کے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔